ناظرین آداب، میں خالد شہباز، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان نے کہا کہ حیدرآباد کی پہچان صرف چار مینار ہی نہیں بلکہ یہاں کی شرافت اور شائستہ تہذیب بھی ہے۔ جناب عامر علی خان 14 مارچ کی شام میڈیا پلس آڈیٹوریم حیدرآباد میں محبوب نگر کے ممتاز شاعر عبدالعزیز مرحوم کی مجمع کلام متاع عزیز کی رسم اجرا انجام دینے کے بعد خطاب کر رہے تھے۔ ڈائریکٹر سیکریٹری تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی جناب محمد غوث نے صدارت کی۔ شہنشین پر پروفیسر مقبول فاروقی، پروفیسر فاطمہ بیگم پروین، ڈاکٹر عابد موئز، پروفیسر فضل اللہ مکرم، جرنلسٹ سریش، ڈاکٹر نیاز احمد خان، متین الدین سلیم موجود تھے، جبکہ سامعین محفل میں کئی ممتاز شعراء، صحافی اور ادیب موجود تھے۔ جناب عامر علی خان نے حالات حاضرہ پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے حالات آہستہ آہستہ بگڑتے جا رہے ہیں، پھر بھی حیدرآبادی مسلمان آرام سے ہیں۔ یقیناً تو کلو علی اللہ ہمارے ایمان کا جز ہے، مگر حالات پر نظر رکھنا اور فراست مومن کی پہچان ہے۔ ہمیں سنجیدگی سے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے آنے والی نسلوں کے مستقبل کا تحفظ کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ صحافی اور شاعر نبض شناس ہوتے ہیں، وہ رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اضلاع کے شعراء اور صحافی شہر کے مقابلے میں زیادہ آزمائشی حالات سے دوچار ہوتے ہیں، اس کے باوجود اپنے فرائض کو حسن خوبی کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ جناب عامر علی خان نے مرحوم عبدالعزیز کی صحافتی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ جناب عابد علی خان اور محبوب حسین جگر کے ہم اثر تھے، جن پر یہ بزرگ اعتماد کیا کرتے تھے۔ انہوں نے عبدالعزیز مرحوم کے ارکان خاندان کو مبارکباد پیش کی اور انہوں نے کہا کہ مرحوم کے کلام کو شائع کر کے نئی نسل تک پہنچایا۔ آج کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اسلاف اور اکابرین کے تہذیبی، ثقافتی اور ادبی ورثے کی حفاظت کریں۔ ڈاکٹر محمد غوث، ڈائریکٹر سیکریٹری اردو اکیڈمی نے اپنی صدارتی تقریر میں کہا کہ 1258 سے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا۔ مسلمانوں نے صرف اپنی زمینیں، جائیدادیں نہیں کھوئی بلکہ اپنے علمی سرمایہ سے بھی محروم ہوئے۔ جامعہ ازہر اور مراکش یونیورسٹی کے کتب خانوں سے تحقیقی مقالے چرا کر یورپ نے ہر میدان میں ترقی کی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت تحقیقاتی کام کی ضرورت ہے، معاشرے میں کردار کا بحران ہے۔ انہوں نے کہا کہ عائشہ کی موت ایک ناکام معاشرے کی موت ہے۔ شہری سماجی اداروں پر انہوں نے ناخوالگاہ نظر ڈالنے پر زور دیا۔ ڈاکٹر غوث نے دارت المعارف کی مخطوطات کی حفاظت اور اس پر بھی تحقیقی کام کی ضرورت پر زور دیا۔ پروفیسر فاطمہ بیگم پروین نے عبدالعزیز مرحوم کی صحافتی اور ادبی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ مرحوم ایک جید صحافی بھی تھے، ان کے ہفتہ وار تعمیر کے اداروں کا مطالعہ کر کے اسے بھی نئی نسل تک پہنچایا جائے۔ حیدرآباد کے شعراء نظر انداز کیے جاتے رہے ہیں، بلکہ ان شعراء کی مثال گھر کی مرغی جیسی ہے۔ پروفیسر فاطمہ بیگم پروین نے کہا کہ اردو ایک بولی کی شکل میں حیدرآباد آئی تو حیدرآباد نے اسے نکھارا، سنوارا اور زبان بنا دیا۔ حیدرآباد کے اس اہم رول کو فراموش کیا جاتا رہا ہے۔ پروفیسر فضل اللہ مکرم نے کہا کہ اضلاع کے شعراء ناقدری کا شکار ہوتے ہیں، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ عبدالعزیز عزیز کے بعض اشعار میں علامہ اقبال کی روح نظر آتی ہے۔ وہ حوصلہ مند صحافی اور شاعر تھے جنہیں محبوب نگر کا پہلا اردو ہفتہ وار نکالنے کا اعزاز حاصل رہا۔ سریش کمار جرنلسٹ نے عزیز صاحب مرحوم کو ایک سیکولر انسان قرار دیا، ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ڈاکٹر عابد موئز نے کہا کہ مادری زبان کو فروغ دینے کے لیے اپنے گھروں میں جدوجہد شروع کی جائے۔ انہوں نے خانوادہ عزیز کو خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے متاع عزیز شائع کیا۔ پروفیسر مقبول احمد فاروقی جنہوں نے متاع عزیز مرتب کیا، بتایا کہ عبدالعزیز صاحب مرحوم شعراء کی اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جو دبستان جلیلی کی ہم نوا رہی ہے۔ وہ کلاسیکی اور جدید دونوں قسم کی شاعری بھی کرتے تھے اور وہ علی احمد جلیلی کے ہم نوا اور ہم اثر تھے۔ ان کی شاعری میں نعتیہ کلام زیادہ ملتا ہے۔ جناب بصیر خالد نے خیر مقدم کیا۔ عمر احمد فاروقی نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عزیز مرحوم کی نعت شریف پیش کی۔ ممتاز شاعر چچا پلموری کی قرأت کلام پاک سے تقریب کا آغاز ہوا۔ عطیہ مجیب فاروقی نے دل نشین اور متاثر کن انداز میں نظامت کے فرائض انجام دیے اور مہمانوں اور سامعین سے زبردست داد تحسین وصول کی۔ وزیر ڈاکٹر فاروق شکیل کی صدارت میں مشاعرہ منعقد ہوا جس میں محسن جلگانوی، پروفیسر مقبول فاروقی، جناب جلال عارف، اسلم فرشوری، چچا پلموری، ڈاکٹر طیب پاشا قدری، بصیر خالد، فرمان عزیز اور عطیہ مجیب عارفی نے کلام سنایا۔ جناب عبدالمجیب نے شکریہ ادا کیا۔ نظامیہ طبی کالج 1983 بیچ کے طلباء و طالبات نے 38 برس بعد اپنے دور طالب علمی کی یادوں کو دوبارہ تازہ کیا۔ میڈیا پلس آڈیٹوریم میں 14 مارچ کو تقریباً 30 طلباء اور طالبات جو اب مختلف عہدوں پر فائز ہیں اور بعض سبکدوش بھی ہو چکے ہیں، اپنے ارکان خاندان کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر میں شریک ہوئے، جن میں ڈاکٹر محمد قدرت اللہ، ڈاکٹر زین، ڈاکٹر عاقل قادری، پرنسپل لقمان یونانی میڈیکل کالج، ڈاکٹر واجدہ تبسم، سینئر CMO گورنمنٹ آف انڈیا CGHS، احمد اکبر الدین، وائس پرنسپل نظامیہ طبی کالج
कॉलेज डॉक्टर अंजुम सुल्ताना, प्रोफेसर अब्दुल समी, डॉक्टर नेमतुल्लाह खादरी, डॉक्टर फारूक, डॉक्टर जावेद अहमद अंजुम काबिल ज़िक्र हैं। ये बैच समाजी फलाह व बहबूद की सरगर्मियों को भी फ़रोग़ देता है। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।